تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کی قدر کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. اب ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیمفلٹ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. کم از کم 10 لوگوں کو آئندہ 10 دنوں میں کم از کم 10 لوگوں کو آپ ان 10 دنوں کی فضیلت ضرور بتائیں، شکرانے کے طور پر اس کام کو کریں. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے. اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ باقی سال میں بھی پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. یہ مواقع آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی اچھی عادات ڈال لیں. یہ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل ہو. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا. پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا. یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا. ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت بھی جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کریں، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے. زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ، الماریوں سے، دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں.
بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا اسٹف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے ہیں تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی واقعی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے گی. کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو. والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ، یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں. خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے. عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا. پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا. قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لے، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو آج ہی اپنی صفائی کر لیں. پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا. قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، جیسے ایک پمفلٹ اگر آپ اس میں قربانی کے احکام وغیرہ پائے جاتے ہیں، اگر دوسروں کو تقسیم بھی کریں گے، جیسے گھر جاتے ہوئے اگر آپ بس پہ بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، تو کم از کم 40-50 لے جائیں، ہر ایک سواری کو ایک 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 دے سکتے ہیں. کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے تقسیم کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں میں قربانی کا شعور پیدا ہوگا، ان کو مسائل پتہ چلیں گے. پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ، مفید کتب اور کیسٹس وغیرہ تقسیم کرنا. یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص کون سا کام ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. اب میں باقی لیکچر اس سے متعلق دوں گی. لیکن کرنے کے کاموں میں بھی سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس کام کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کام پر توجہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اس کام کا اجر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہمیں دوہرا اجر کس چیز کا مل جائے گا؟ سنت کی پیروی کرنے کا. تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. مسند احمد کی روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر. اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش. تحلیل، تکبیر، تحمید. تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا. تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے. سورۃ الاحزاب 41-42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو
پہلے پہر اور پچھلے پہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر. تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر. اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں, لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں. اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے. اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو, تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر, شہید ہونے سے بھی بہتر. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر, اللہ تعالی کا ذکر. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے, یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے, یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ, تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے, چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی, کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. بچوں سے پڑھوائیے. اسی طرح کلاس روم میں جیسے صبح آئے ہیں آپ, کلاس شروع ہونے سے پہلے تکبیرات پڑھ لیجئے, پھر ہر کلاس ختم ہونے کے بعد, اس سے پہلے تو وہ لگا دی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تکبیرات لگا دیں. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تکبیرات پڑھیں, لگا نہیں دیں بلکہ پڑھیں, خود پڑھیں. ٹھیک ہے, سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے, تو خود پڑھیں. تو آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے. اگر ٹیچر بھول جائے تو آپ یاد کرا دیں گے. اگر ساری کلاس میں سے صرف ایک کو بھی یاد آ جائے تو اونچا پڑھنا شروع کر دے, باقی لوگ اس کو سن کے پڑھ لیں گے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی سہولت ہو لیکن پڑھیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے, ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی نفل نماز پڑھ کے, جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ, تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے, اور بازار والے تکبیر کہتے, یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا, سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو خیر سپیکرز ہیں, اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر, راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے, یعنی وہ ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا, یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذو الحجہ میں تکبیر کہتی, اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے. تو تکبیر کے مسنون الفاظ آپ کے پاس پیمفلٹ ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ, اس کو خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے. میں انشاءاللہ یہ جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں اپنی فیس بک پر ان کو پوسٹ کر دوں گی, تو جن کو آگے شیئر کرنا ہو یا اس میٹر کو لینا ہو وہاں سے لے بھی سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اوتھینٹک صحیح مٹیریل پہنچایا جا سکے. کیونکہ عام طور پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنی چاہیے, لیکن کب پڑھنی چاہیے, کس کس کو پڑھنی چاہیے, کہاں کہاں پڑھنی چاہیے, یہ باتیں نہیں پتہ چلتی. لہٰذا ہم پھر کوتاہی کر جاتے ہیں کہ اچھا وہ صبح پڑھنی تھی نا. نہیں, صرف کلاس روم میں نہیں, صرف صبح نہیں, جتنی زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی اچھا.